پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کے اس حصے میں عموماً بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے، تاہم آج صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے ملک کی، جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، اور خاص طور پہ عام انتخابات کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی گہما گہمی بام عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اسی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، مختلف پروگرامز بھی اسی حوالے سے نشر کیے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس وقت بھی صبح کے وقت مہمان تشریف فرمائے ہیں، آپ کا بھی تعلق ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، اور ان سے سیاسی معاملات کے اوپر گفتگو کریں گے، بالخصوص شہر کراچی کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں وہ آپ کے یقیناً سامنے ہوں گے اگر آپ کی رسائی الیکٹرانک میڈیا تک ہے یا سوشل میڈیا تک ہے۔ تو اسی معاملے اور موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ جاوید صدیقی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جاوید صاحب، شہر کراچی کی سیاست جو پورے ملک کی سیاست ہے اس سے کئی حوالے سے یہ اکثر مختلف ہے، اور کئی حوالے سے ایک جیسی بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ بہرحال اب آبادی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا اور بے ہنگم شہر سمجھا جاتا ہے، اور بے ہنگم جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم تو وہ ہر حوالے سے ہمیں بے ہنگم ہی نظر آتا ہے، اور سیاسی جماعتوں کے اندر جو معاملات ہیں وہ بھی ہمیں ایسے ہی نظر آ رہے ہیں، اور وہ زیادہ کھل کر اس وقت سامنے آتے ہیں جب یہ انتخابی مہم چلتی ہیں، معاملات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پارٹی کی جو ٹکٹوں کی تقسیم کا جب مرحلہ آتا ہے تو بے ہنگم نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات ہوں تو ہمیں نظم و ضبط کی انتہائی قلت اور قحط نظر آتا ہے۔ تو یہ معاملات سامنے ہیں، اور یہ ساری صورتحال آپ کے بھی سامنے ہیں۔ اب انتخابات کے لیے جا رہے ہیں، یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، بڑا عام سا ایک سوال ہو چکا ہے کہ کیا تیاری ہے اور کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ذرا فرمائیے تو صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جیسا کہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے الیکشن میں ایک تیاری ہوتی ہے، ایک یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ہم ایک کرکٹ ٹیم بناتے ہیں اور 4 سال کے بعد ورلڈ کپ کھیلنا ہوتا ہے اس کرکٹ ٹیم کو، تو دنیا یہ تو خیر انٹرنیشنل کے سب اس کی تیاری کرتے ہیں، چاہے پاکستانی ٹیم ہو، چاہے انڈین ہو، چاہے کچھ ہو۔ اب اس میں وہی ٹیم ورلڈ کپ اٹھاتی ہے جس کی کمپلیٹ تیاری ہو، جس کے بالر بھی اچھے ہوں، جس کے بیٹس مین بھی اچھے ہوں، جس کے فیلڈر بھی اچھے ہوں، اور ان کا ایک پرانا جو ان کی سلیکشن ہے ان کے تجربے کی بنیاد پہ ہو، کیونکہ بہت ساری ٹیمیں ایسی ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ وہ شروع میں ہی آؤٹ ہو جاتی ہیں، کوارٹر فائنل میں ہی۔ کچھ پاکستان کا نام لے لینا یار، اس میں نہیں کیا ہوا ہے؟ پاکستان نہیں، یہ تو میں ایک جنرل تجزیہ کر رہا ہوں، وہ تو خیر سب کو ہی پتہ ہے۔ کچھ سیمی فائنل میں ہو جاتی ہیں، پھر فائنل میں 2 ٹیمیں رہ جاتی ہیں اور ان میں مقابلہ ہوتا ہے، پھر جو اچھا کھیل پیش کرتی ہے بہت خوب، وہ ورلڈ کپ لے جاتی ہے۔ اچھا تجزیہ، صحیح ہے۔ اچھا یہ ہے کرکٹ کے حوالے سے میں نے کہا، وہاں پہ ظاہر سی بات ہے آپ نے گیم پیش کر کے ورلڈ کپ اٹھانا ہے، ڈنڈے مار کے وکٹیں یا بلے مار کے نہیں اٹھانا۔ اچھا الیکشن، کیونکہ سیاسی ایک جمہوری ملک، ہر جمہوری ملک میں الیکشن کا عمل بھی اسی طرح ہوتا ہے 4 سال، کہ اگر آپ کو گورنمنٹ میں اپوزیشن میں ہوں، میں نے اپوزیشن اچھی کی ہے، آپ نے گورنمنٹ اچھی کی ہے، تو اس کا ایک مقابلہ ہوتا ہے کارکردگی کا۔ اگر آپ کی گورنمنٹ نے عوام کو ڈیلیور کیا ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے الیکشن جیت جائیں گے۔ اگر آپ نے ڈیلیور نہیں کیا اور میں نے نشاندہی کی ہے تو پھر لازمی سی بات ہے لوگوں کا رجحان میری طرف آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس پروسیس سے الیکشن کرواتے ہیں تو اچھی قیادت بھی آئے گی، اچھے لوگ بھی آئیں گے، لیکن اگر وہاں بھی آپ ڈنڈے وکٹوں اکھاڑ کے آپس میں گتم گتا ہوتے ہیں تو پھر وہ سیاست تو نہیں ہوئی نا۔ بہت خوب۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ کئی آفیسز میں حملے ہوئے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے ہی جب ہوا تھا، میرے خیال سے پیپلز پارٹی کے اس پہ ہوا تھا، تو اتنے سخت ایکشن لیتے کہ دوبارہ یہ واقعات نہیں ہوتے، لیکن ہوئے، تو اس کا مطلب الیکشن ایکشن نہیں لیا گیا۔ اچھا، یہ شکایت اگلے دن مصطفیٰ کمال بھی کر رہے تھے، ایک اور پیپلز پارٹی کے صاحب ہیں سعید غنی صاحب، وہ بھی کر رہے تھے، یہاں آپ کر رہے ہیں۔ یہ کروا کون رہا ہے آخر؟ سمجھنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے کہ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے دفاتر کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اگر سارے ہی اس کے اندر شامل ہیں اور سبھی اس کا شکار ہیں تو آخر یہ کر کون رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ان کے ہوئے ہیں، ان کی ایف آئی آر بھی کٹی ہیں۔ اچھا، ایف آئی آر بھی کٹی ان ہیں، کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر نہیں جو اینٹی پارٹی جس نے کیا ہے اس کی نشاندہی ایسا نہیں کہ وہ نامعلوم تھے، اچھا معلوم تھے آپ کو؟ وہ
رہائشی تھے اور جو ایم این اے ایم پی اے جن کے آفیسز پہ حملے ہوئے وہ ان کو جانتے بھی تھے اور ان کی شناخت بھی کی ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب آپ کوئی ایف آئی آر کٹواتے ہیں یا کوئی بھی قانونی عمل کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے, پھر اداروں کا کام شروع ہو جاتا ہے. اچھا, باقی جو جماعتیں ان کے اوپر حملے ہوئے وہ تو ان کا بھی کریں, ان کی بھی دیکھیں, ان کی بھی ان میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا. آپ کہنا سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے. اگر ایسا کوئی مسئلہ اگر شروع میں دیکھیں ہمارے یہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے, نظر انداز, پھر وہ بہت بڑے بڑے واقعات ایسا ہی ہے. اور کراچی تو اس کی پورے پاکستان میں مثال ہے کہ یہاں پہ ایک وقت تھا کہ بہت اچھا ماحول تھا, لوگ آپس میں بڑے اچھی طرح ملتے تھے. کب کی بات ہے بھائی؟ یہ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں میں آپ کے اور ہمارے بچپن کی. اچھا صحیح ہے نا. ٹھیک ہے. تو آپ نے بھی لیاری میں بہت ساری کھانے پینے کی, رات میں گئے ہوں گے, کھانا پینے کی چیزیں وہاں پہ بہت اچھی چیزیں ملتی تھیں, بنس روڈ پہ بھی ملتی تھیں اور لوگ راتوں کو جاتے تھے بلا خوف و خطر. ہاں, بہت تھوڑے ٹائم کے لیے وہ وقت آیا بس. نہیں, پھر اس کے بعد یہاں پہ مذہبی اور لسانی تفرقات پیدا کیے گئے. مطلب ایسے شہر میں جو معاشی ہب ہے جی اس کو تو بالکل سیف ہونا چاہیے, بالکل, لیکن یہاں سیف ہونے کے بجائے وہاں جان بوجھ کے یہ چیزیں پیدا کی گئی. کچھ لوگوں کو پرموٹ کیا گیا مذہب کے نام پہ, کچھ لوگوں کو قومیتوں کے نام پہ, اور اس کے بعد 30-40 سال وہ جو پورا سرکل تھا وہ چلتا رہا. تو ادارے کہاں تھے؟ ٹھیک ہے. اس دوران میں آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے, ہزاروں لوگ قتل ہوئے, ہزاروں گاڑیاں جلیں, املاک کو نقصان پہنچا, کتنے لوگ مجرم پکڑے گئے. اس میں بلدیہ کا واقعہ, 12 مئی کا واقعہ, بے نظیر صاحبہ کی جب شہادت ہوئی تھی 9 مئی کا واقعہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب اس طرح مجرم دندناتے پھرے اور کھلے عام, اچھا یہ کوئی رات کی تاریکی میں اندھیرے میں یہ نقاب پہن کے نہیں ہوئے, آپ کو بھی علم میں پورا میڈیا نے دکھایا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ادارے اپنا کام نہیں کریں گے, کیونکہ دیکھیں جیسے ادارے ہیں پولیس ہے, ایف آئی اے, سی آئی اے اور دوسرے انٹیلیجنس, ان کا کام ہی مجرموں کو پکڑنا ہے. ان کو اس کی بڑی بڑی تنخواہیں مراد دی جاتی ہیں, لیکن اگر وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں, ابھی تو معاملہ دوسرا ہے نا. ابھی تو انہوں نے لوگوں کو پکڑ لیا, پکڑ کے ان کو ٹرائل کے لیے لے کر گئے, اور یہاں پہ تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو صورتحال تو مختلف ہو گئی. کچھ ویڈیو ابھی ہیں اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانکس میڈیا کا دور ہے, اب صرف ایک آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ نہیں ہوتا, ہر ایک کے پاس موبائلیں ہوتی ہیں بہت ساری. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ جن کے اوپر حملہ کیا گیا ظاہر ان کا بیان بھی ہوتا ہے نا. اگر مجھے خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچتا ہے کسی وجہ سے تو مجھے مجھ سے پوچھا جائے گا نا کہ آپ کو کس پہ شک ہے. جب اگر چوری بھی ہوتی ہے, چوری چھپے بھی کوئی کام ہوتا ہے تو بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو شک کس پہ. یہاں تو چوری چھپے نہیں ہوا, یہاں تو کھلے عام ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد سمجھ نہیں پا رہا آپ کی بات. نہیں, آپ کس کو قصوروار ٹھہرانی؟ نہیں, قصوروار میں آپ کے اوپر ہوا ہے, مثال ایک مثال ہے, تو آپ کا بیان لیا جائے گا نا. بالکل لیا جائے گا, انویسٹیگیشن کی جائے گی نا. اور جیسے اب ہمارے آفس میں ایک حملہ ہوا تھا تو اس میں بیان کے ساتھ ساتھ نامزد لوگ بھی تھے. بالکل ٹھیک ہے, آپ اس واقعے کی بات کر رہے ہیں. اچھا, میں یہ سمجھ پایا کہ آپ نے اسی طرح پیپلز پارٹی کے دفتر پہ اگر حملہ ہوا ہے, کیونکہ وہ سب یہیں کے رہائشی ہیں, کوئی خدا خاصہ کوئی دوسرے شہروں یا ادھر سے نہیں آئے, سب مقامی لوگ ہوتے ہیں آپس میں. نہیں تو یہ خیر پیپلز پارٹی کی تو نمائندگی نہیں ہے, ورنہ میں ان سے ضرور پوچھتا کہ پولیس آپ کی, سب کچھ آپ کے, ڈی سیز آپ کے, ساری اتھارٹیز آپ کی, میئر آپ کے, یہ آپ کے, وہ آپ کے, سب کچھ آپ کا ہی بنایا ہوا تو ہے, تو آپ کس بات کی شکایت کر رہے ہیں؟ تو یہ تو خیر میں تو ضرور اگر کوئی ہوتا تو پوچھ لیتا. وہ تو خیر آپ پوچھتے, لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں جی کہ یہ چیز ہوتی تو آئندہ کوئی ایسا کرنے کا جرات نہیں کرتا. لیکن جب اس طرح کھلے عام ہو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو, اب آپ دیکھیں کہ اس پورا سیاسی عمل کو آپ نے خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا, اور پی ٹی آئی کے لیے تو خاص اس طرح کی چیزیں چلی رہی ہیں کہ ہر طرف سے ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر شخص یہی پاکستان میں دعائیاں دے رہا ہے, ہر شخص ہی کہہ رہا ہے. پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے, بڑی حیران کن بات ہے کہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, لیکن عملاً اسی کی گورنمنٹ اب سے نہیں رہی. جماعت کیسی ہے ویسے پیپلز پارٹی؟ اچھی جماعت ہے پیپلز پارٹی, اچھی جماعت. اگر کام کے حوالے سے دیکھیں, کراچی کے حوالے سے دیکھیں تو کراچی والے تو پیپلز پارٹی کو آپ کو پتہ ہے کہ لائک ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نہیں, میں اس لیے سوال دیکھیں ہمدردی پیدا ہو گئی اچانک سے پیپلز پارٹی کے لیے. ہمدردی نہیں, میں تو خدا نہ کرے ایسا تو نہیں کہیں آگے کوئی سیاسی الحاق بھی ہم دیکھیں وہ وقت بھی آئے,
ورنہ جس قسم کے نعرے لگائے گئے انسانیت نہیں، میں تو ایک اچھا انسانیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اگر مثالیں آپ ہیں، آپ پیپلز پارٹی کے یا ایم کیو ایم کے، لیکن آپ اچھے آدمی ہیں، مان اب لیجیے تھوڑی آپ دیر کے لیے، ساتھ ہاں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی تشدد واقعات ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے، تو کم سے کم میں یہ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ یاسر بھائی کو میں پرسنلی جانتا ہوں، یہ اچھے آدمی ہے. بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے ہٹ کے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک انسان کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہے، میں اس اچھے کی بات انسان کر رہا اس ہوں. میں موجود ہیں آپ کی نظر میں؟ سر ہو کیوں سب نہیں سے ہو؟ اچھا آدمی کون ہے اس میں ویسے؟ اب یہ تو آپ، مسئلہ یہ کہ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں آصف کہتا علی کہ زرداری ہی ہوں گے میں اس تو وقت سب سے اچھے میں آدمی، اس لیے مجھے نہیں اندازہ کہہ ہے. سکتا کہ میرا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. میں تو ایز اے انسانیت کے حملہ نہیں ہوا ہے آپ نے تو بہت نہیں اچھا چاہیے. کیا انسانیت کے ہاں، ناطے آپ نے یہ ورنہ بات کی. میں تو ویسے ہی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی تو اچھے انسان اور بھی بہت سامنے آ رہے ہیں. اگر پیپلز پارٹی مجھے پسند ہوتی تو میں اپنی سیاست کا آغاز پی ٹی آئی کے بجائے پیپلز پارٹی سے کرتا، مجھے زیادہ فائدہ بھی ہوتا، بالکل صحیح ہے. مالی فائدہ بھی ہوتا اور نوکریوں کا بھی فائدہ ہوتا. لیکن ہم نے ایک نظریے کی بنیاد پہ کہ یار اپنا ذاتی فائدہ نہیں، عوامی فائدہ کے ایسا نظام ہو کہ جس میں یاسر بھائی کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی ہو، یہ بھائی ہمارے بیٹھے ہیں اور جو دوسرے کیمرہ مین ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. اگر ہم اپنے ذاتی فائدے کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پیپلز کاش پارٹی یہ میں ہوتا. بات 2018 کے وقت سمجھ میں آئی ہوتی کہ یہ بھی انسان اچھے ہیں. سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہیں، سیاسی اختلافات تو چلتے رہتے ہیں، انسانیت کی بنیاد پر اگر بات کرتے، اگر ان کو کچھ سمجھتے، اگر ان سے بات کرتے تو شاید یہ وقت نہیں دیکھنا دیکھیں پڑتا. ایسا ہے پی ٹی آئی کی واضح پالیسی شروع سے ہے اور ابھی تک وہی پالیسی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے ماضی میں دیکھیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے پہلے جو سیاست یہاں پہ تھی وہ فرینڈلی سیاست تھی. یہ آپ کو ہی پتہ ہے، یہ پورا پاکستان اور پوری دنیا جانتی ہے. فرینڈلی سیاست نہیں، فرینڈلی کبھی بھی سیاست سیاست نہیں تھی. نہیں. فرینڈلی سیاست تو دیکھیں زرداری صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے، جب میاں صاحب، جب زرداری صاحب صدر تھے اور اس کے بعد جب ان کی صدارت ختم ہوئی تھی اور جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم فرینڈلی سیاست کریں گے اور میاں صاحب سیاست کریں گے. اور پھر آپ نے دیکھا، اچھا پھر آپ نے دیکھا بھی کہ یہ جو جیل جانے کا اور اس کا زرداری صاحب تو پھر بھی چلو جیل میں یہیں رہتے تھے، لیکن نواز شریف صاحب جیل کے جانے کے کچھ ہی دنوں کے بعد 2 دفعہ مشرف دور میں بھی اور اس دور میں بھی وہ طبی بنیادوں پہ باہر چلے جاتے تھے اور پھر وہاں ٹائم گزارتے تھے. تو اچھا، تو اب یہ جو چیز، اب مطلب آپ زیادہ کہیں گے تو زرداری صاحب جو تھے وہ بھی جیل میں رہتے تھے، سندھ کی جیل میں رہتے نا، وہ کوئی دوسری جگہوں پہ ادھر، اور سندھ میں انہی کی حکومت ہوتی تھی. اچھا یہ ایسا کیوں ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو کسی ناکردہ گناہ کے اندر، جیل کے اندر ڈال دیں اور پھر اس سے امید بھی رکھیں کہ وہ پوری سزا اس کی کاٹے، اور اگر کسی نے کاٹ لی تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، اور جو چلا گیا اس کو آپ نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں ناکردہ گناہ کی بعد میں وقت نے ثابت کیا جو کیسز ان کے اوپر بنائے گئے تھے مکمل سیاسی بنیادوں کے اوپر تھے. آج خود اس کا شکار ہوئے تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں جی سیاسی بنیادوں پہ تو کیس بنتے تھے، اور اگر ایسے شخص کو آپ پابند کرنے کی کوشش کریں تو کیوں وہ اس کا پابند ہو؟ کیا یہ ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ لوگوں کی فہم و فراست کہاں گئی ہے کہ ناکردہ گناہوں کی سزا آپ کسی کو دیتے رہیں؟ آج ابھی تو ٹرائل کا مرحلہ، آپ تو باقاعدہ ابھی تو آپ کے اوپر کیسز چل رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا یہ کیسی سیاست ہے. اور دوسری چیز جاوید بھائی، قطع کلامی کی معذرت، پھر آپ کو اس کے اوپر گفتگو کیجیے گا، کہ آپ نے کہا کہ انتقامی سیاست، فرینڈلی سیاست کبھی بھی کسی دور میں نہیں ہوئی. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو وہ نون لیگ نے اور یوسف رضا گیلانی کو گھر پہنچا دیا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، نیب کے کیسز بھی بنتے رہے ایک دوسرے کے اوپر اور سزائیں بھی ہوتی رہیں. آپ کی حکومت آئی، آپ کے پرائم منسٹر نے مزید اس کو جو ہے ہوا دینے کی کوشش کی اور اس کو استعمال کر کے ایک دوسرے کے دونوں کے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالنا شروع کیا. وہاں پہ بھی یہ سمجھایا جا رہا تھا، جس کی ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی، سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کو ایز اے انسان اس کو دیکھنا ہے، اس کے رتبے کی قدر کرنی ہے. اگر وہ ووٹ لے کر آیا ہے تو وہ بھی اتنا ہی معتبر ہے جتنا آپ اپنے لوگوں کو سمجھتے ہو. لیکن ایسا نہیں ہوا، نتیجہ آپ کے سامنے، باقی کہانی آپ بیان کر دیجئے. دیکھیں ناکردہ گناہوں کی سزا کی جو آپ نے بات کی تو فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں. وہی تو میں بتا رہا ہوں، کل تذکرہ کر رہے تھے کہ 5 ججز بنائے گئے اور پھر ایک مانیٹرنگ کمیٹی بھی بنا دی. ماشاءاللہ آپ نے وہ کام کیے تو جس سے پہلے کبھی نہ سنے نہ دیکھے گئے کہ مانیٹرنگ جج بیٹھے ہیں، ججز کے اوپر جج بیٹھے ہیں کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ سزا کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں. کیا ہو رہا تھا؟ دیکھیں بھول گئے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری بات کرتے ہیں تو ہماری، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، ہماری جو حکومت تھی 2018 میں اور 3.5 سال کے مختصر مدت کے لیے تھی، صحیح ہے نا؟ اور نظام کی جو خرابیاں تھیں وہ آپ پی ٹی آئی کے اوپر اس لیے نہیں ڈال سکتے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو لوگ تقریباً 30-40 سال سے یہی
آپ مختلف چینلز پہ اس پہ بیٹھ کے یہی چیزیں کرتے تھے. اور اگر آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب جب ابھی 1.5 سال کی 16 مہینے کی جو ان کی حکومت رہی ہے اس میں انہوں نے نیب کے اور دوسرے قوانین بہت سارے چینج کیے, آئینی اس کو آئین کا حصہ بنایا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ پہلے بھی حکومت میں رہے, زرداری صاحب کی مطلب پیپلز پارٹی بھی حکومت میں رہی, تو اس وقت آپ کو یہ قانون برے کیوں نہیں لگتے تھے؟ اس وقت آپ ایک دوسرے کے خلاف مقدمات کرتے تھے, ان کو رگڑتے تھے. آج آپ نے 50 کروڑ کا سے کم کا کوئی مقدمہ ہوگا تو وہ نیب کے انڈر میں نہیں آئے گا. تو کہنے کا مقصد پتہ ہے کس نے بنایا تھا؟ آپ کی جماعت نے بنایا تھا. کس نے؟ نیب کی جتنی بھی ترامیم کا آپ نے یہاں تذکرہ کیا ہے نا, 1-2 کلازز کو چھوڑ کے آپ کی پاکستان تحریک انصاف نے قانون بنایا تھا. لوگوں کو تو پتہ ہے, اب آپ پتہ نہیں کس کے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ قانون سازی کر گئے تھے. شہباز شریف ایک شامل نہیں تھا. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں, یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, یہ آپ کے دور میں بنایا گیا تھا. نیب کے قوانین کے اندر ترامیم کی گئی تھی اپروول کے لیے, تو آتے اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کا ووٹ آف لو کانفیڈنس جو ہے وہ آ گیا تھا. تو یہ ایک ہے عدم اعتماد کی تحریک. ابھی آپ نے خود ہی آپ نے کہا کہ آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا تھا. اس کے بعد پھر جو چینجنگ ہوئی اور بے حساب چینجنگ ہوئی, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر آپ عمران خان سے پہلے چیزیں درست کر لیتے تو آپ کو بھی یہ شکایت نہیں ہوتی کہ جناب خان صاحب. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خاقان عباسی صاحب کے بیانات سنے ہوں گے, اور دوسرے جو مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ ہے, اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ اگر خان صاحب کی گورنمنٹ 1.5 سال جو ٹرم پورا کر لیتی تو ہم سب جیل میں ہوتے, کیونکہ ہمارے مقدمات کے فیصلے آخری منطقی انجام تک پہنچ چکے تھے, انویسٹیگیشنیں ہو چکی تھیں, اور ہم سب جیل میں ہوتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں جاوید بھائی, وہ آپ کنسیو صحیح طرح سے نہیں کر پا رہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ انتقام کی آگ میں اس حد تک وہ ہو چکے تھے کہ آپ نے ان کے فیصلے کروا دینے تھے. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے, میں عرض کر رہا ہوں فیصلے شاہد خاقان عباسی کے کیس کے اندر, میں کیس اسٹڈی بتا رہا ہوں نا کیا سامنے آئی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ سنیں تو صحیح نا, وہ جو مقدمات تھے, وہ جو چیزیں تھیں وہ پہلے کی تھیں. نہیں اس کے صرف آپ جو پہلے کی وہ جو بتا رہے ہیں نا, جو آپ کے دور میں جو کیسز ہوئے تھے جن کے اندر ان کو نہیں, ہمارے دور کے کیسز نہیں تھے, وہ میں بتا رہا ہوں سارے کیسز پرانے تھے. نہیں, پرانی کیسز شاہد خاقان عباسی کی کیس کی پرٹیکولرلی. اچھا مجھے بتائیں آپ کے ہمارے دور میں کس کے اوپر کون سے مقدمات بنے؟ آپ کے دور میں کن کے اوپر کون سے مقدمات؟ یہ سارے مقدمات پرانے تھے, یہ پرانے مقدمات کیا ہوا تھا. یہ جو ایک مثال ہے, ابھی آپ نے یوسف جاوید اقبال صاحب کا تو نام یاد ہوگا نا. جی بالکل. ہاں, تو جاوید اقبال صاحب کو جب لگایا گیا تھا نا, تو جسٹس جاوید اقبال ریٹائرڈ, تو انہوں نے جو کچھ کیا اور جس طرح کی کیسز بنائے نا, اور جس طرح سے وہ معاملات آگے چلے, تو فہرست بڑی طویل ہے. اور دوسرے مہمان بھی جو وہ آ چکے ہیں, تو ذرا گفتگو اس کے اوپر وہ طویل ہو جائے گی نیب کے کیسز کے اوپر. آپ کے دور میں اور بھی بہت کچھ ہوتا رہا, اور جس کیسز کے اندر ان کو ٹیک اپ کیا گیا تھا اس کے اندر بیسکلی وہ ہونا نہیں تھا, لیکن وہ صرف اس لیے ہوتا رہا, لوگوں کو چاند رات کو بھی اٹھایا گیا, خواتین کو بھی اٹھایا گیا, ہریسمنٹ بھی ہوتی رہی, سب کچھ ہوتی رہی, پروسیڈنگ کس طرح آگے بڑھی وہ تو سب کے سامنے ہے, اوپن اینڈ شٹ وہ کیس ہے, اس کے اندر تو کوئی وہ نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ جتنے بھی آپ نے ابھی یوسف رضا گیلانی صاحب کا ذکر کیا تھا, صحیح ہے نا, تو یوسف رضا گیلانی کو کس وجہ سے ہٹایا گیا کہ سپریم کورٹ ان کو سوئس کیس کے معاملات میں لیٹر لکھنے کا کہہ رہی تھی, تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا. نہیں, اور بھی اب آپ جی اگر اس کے اوپر لے جائیں گے نا, میں آپ کو بتاؤں افتخار چودھری صاحب کے دور میں اور کیا کچھ ہو رہا تھا, تو یہ پروگرام بڑا طویل ہو جائے گا نا. آپ تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے, آپ تو صرف کہہ رہے ہیں کہ وہ سوئس لیٹر, ہاں بالکل ٹھیک ہے, اتھارٹیز کو لیٹر لکھنے کا کہا گیا تھا, لیکن جو ویلیفائڈ انٹینشنز تھی نا وہ تو کھل کر سامنے آتی رہی ہیں. پھر تو بہت سارے معاملات میں پھر وہ ایسی بات ہو جائے گی کہ پھر ہمارے جو آپ کو پتہ ہے عدلیہ ہے وہ تو پھر بہت ساری چیزوں کے اوپر کرے گی. لیکن وہ سابق اس کے بعد جو ججز آتے گئے نا, تو ان کے بارے میں ریمارکس دیتے رہے ساری کیسز میں. ہم تھے ججز یا جو بھی چیز سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, اس میں جو ججز ہوتے ہیں, یا جیسے ابھی سینٹ میں 139ویں نمبر پر ہیں ہم اس کے, لیکن یہ 100 2018 سے پہلے کس نمبر پہ تھے؟ 2018 سے پہلے کون سے نمبرنگ کے حساب سے ہماری جو عدالتیں اور ججز جو فیصلے ہیں وہ کون سے نمبر پہ؟ ہمارا نمبر میں 1-2% ہی بہتری اور وہ آئی ہے. ہم تو ہمیشہ سے اسی کے اوپر وہ پھر آپ اس کا الزام
پی ٹی آئی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں، میں اس کا خرابیاں الزام تو نہیں پہلے دے رہا، تھیں نا، میں تو خرابیاں عرض یہ تھیں. کر رہا ہوں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ نے جماعت کا نام رکھا تحریک انصاف، کہ انصاف کی تحریک تھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تو ذمہ داری بھی آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو انصاف کے نظام کو کیوں بہتر نہیں کیا. کیونکہ میں نے تو نعرہ نہیں لگایا تھا 90 دن میں معاملات کو ٹھیک کر دوں گا، یا میں نے تو نہیں کہا تھا کہ پاکستان کے کل مسائل کا حل میرے پاس ہے، یا میں نے تو نہیں کہا تھا کہ 200 ارب ڈالر عمران خان آئے گی لے کر آئے گی، منہ پہ مارے گی آئی ایم ایف کے، ادھر عوام پر لگے. یہ تو میں تو نہیں کہہ رہا تھا 90 دن میں. ایک اور مہمان ہے، چلے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، وقت کی میرے پاس کمی ہے نا جاوید بھائی. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اور ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے ابھی، کیونکہ الیکشن کا موقع ہے، ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنا موقف اور اپنا نظریہ پیش کر رہی ہے. منشور کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ کیا ہے اور کیا پیش کر رہے ہیں انتخابات کے اندر. بہرحال یہ کوشش ہو رہی ہے، سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، اس وقت زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جو رہنما ہیں جناب گل بردک صاحب، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کروں گا، خوش آمدید بھی کہوں گا. حاجی صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور ابھی جو کچھ دیر پہلے معاملہ ایسا زیر بحث آیا کہ مختلف سیاسی جماعتیں اس چیز کے بارے میں نشاندہی کر رہی ہیں کہ وہ جو پرانی روش تھی اس کے اوپر پھر چل پڑے ہیں، مخالفین کو برداشت نہیں کیا جا رہا، اور یہ جو عدم برداشت ہے اس کو ایک دفعہ پھر رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا براہ راست الزام جو ہے وہ آپ کے اوپر لگایا جا رہا ہے. ذرا میں چاہوں گا یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہیں گے ذرا فرمائیے گا. جزاک اللہ ایسے بھائی. دیکھیں بات اس طرح ہے، اس ٹائم جو ملک کے حالات ہے یہ وینٹیلیٹر پہ ہے بالکل. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں اور ہماری پارٹی مجھے پاکستانی سمجھتی ہے کہ یہ ابھی سوئی برابر کی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. چاہے سیاسی حوالے سے ہو، چاہے مالی حوالے سے ہو، معاشی حوالے سے ہو، جس حوالے سے بھی ہو. اور ان کے جو رسے کا جو اس طرح ہے وہ سیاسی پارٹیوں کے پاس ہے. تو جس لوگوں نے جو وعدے کیے تھے، جو اس لوگوں نے اس ملک کا اور ملک کے سطح پر جو اس لوگوں نے جو حکومتیں کی ہے یہاں پر، انہوں نے جو وعدے کیے تھے انہوں نے کیا کر کے دکھایا. پی ڈی ایم کی حکومت سے پہلے پھر پی ڈی ایم میں جو تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا، یعنی پونے 4 سال میں خان صاحب نے حکومت کی، انہوں نے کچھ نہیں کیا جو وعدے کیے تھے. اور 15 سالوں سے یہاں پر اس شہر پر، خاص کر اس صوبے پر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کر رہی، انہوں نے کچھ نہیں کیا. خاص کر بالخصوص انٹیریئر ریسٹ میں تو بالکل کتے کاٹنے کی انجیکشن نہیں ہے، اور شہر کے حالات آپ کو پتہ ہے. تو میرے خیال میں ان کے علاوہ تو اب کوئی آپشن ہے نہیں، چاہے جو بھی سیاسی پارٹی ہو، ان کو ابھی اپنا اصلاح کرنا چاہیے اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر. میرے خیال میں اب یہ پاور اس ٹائم اب ملک میں نہیں رہا کہ اگر ہم لوگ مزید بھی اور غلطیاں کر لیں، چاہے یہاں پر ہمارے اور ادارے کیوں نہ ہو، ہمارے یہاں پر جو جوڈیشری ہے، ہمارے یہاں پر جو اسمبلیاں ہے، ہمارے یہاں پر جو دفاعی ادارے، اب ہمیں غلطی کی گنجائش نہیں، یا جو بیوروکریسی ہے، غلطی اب برداشت نہیں ہو سکتی. میں 100% آپ کی بات سے متفق ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو کچھ آپ نے کہا ہے کہ ہم نہ متعامل ہو سکتے ہیں، نہ مزید تجربات کیے جا سکتے ہیں، سوئی کا آپ نے تذکرہ کیا نہیں لگائی جا سکتی، بالکل صحیح ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے، جیسے ہم دیکھ رہا ہوں مختلف الیکشن دفاتر کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور ہر سیاسی جماعت ایک دوسرے کو مورد الزام کرا رہی ہے. یہاں پر 2-3 سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ بھی اس کا شکار رہا ہے. ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ اس میں آپ کے لوگ جو ہے وہ شامل ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اگر یہ روش قائم رہے گی جس کی وجہ سے اتنا بھاری نقصان ایم کیو ایم نے اٹھایا ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر کیا سمجھتے ہیں عام انتخابات میں لوگوں کی حمایت حاصل ہو سکے گی؟ کیونکہ اب تو وہ دور چلا گیا کہ جس کے اندر لوگوں کو ڈرا کے، دھمکا کر، مجبور کر کر ووٹ لیا جاتا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کیوں یہ الزام واپس آپ کے اوپر لگایا جا رہا ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی وہ مثال ٹھیک تو نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا ہوں. بہرحال تو کچھ دکھائی دے رہے ان لوگوں کو ہمیشہ سے. مطلب ایم کیو ایم پاکستان نے جو ماضی کی اگر ایم کیو ایم تھے، میں نے پہلے بھی پروگراموں میں کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم لوگ برے ہوں گے لیکن اوروں سے کم برے ہیں، اتنے برے نہیں ہیں جتنے یہ لوگ برے ہیں، اتنے برے نہیں ہم. لیکن غلطیاں ہم سے بھی ہو چکی ہوئی، ظاہری بات ہے، اور ہم اپنا غلطیوں کا اصلاح بھی کر رہے اور ہم مان بھی رہے. لیکن اتنا غلطیاں میں نے نہیں کی کہ بالکل میں نے نسلوں کو مطلب تباہ و برباد کر دیا، ملک کو تباہ و برباد کر دیا. رہا ہم لوگ کی بات یہ، کل رات کو بھی ہمارے جھنڈوں کو نیچے اتارا جا رہا ہے، ان سے پرسوں بھی نیو کراچی میں رات کو گلستانی جوہر میں، تو ہر جگہ پر یہ سلسلہ تو انہوں نے شروع کر رکھا ہوا ہے کہ پیناپلیکس پاڑ دو، جھنڈے اتار دو.
तो ये हमें जीत का निशान यही दिखा रहे, ये चीज़ें दिखा रहे कि जी यही जीत का निशान है जो परसों बागी जनाज से ले करके गुरु मंदिर तक टाटा मारता हुआ समंदर लोगों को कहा गया। तो ये तो जीत का निशान है। हमने तो जीत से 8 फरवरी से पहले ही 21 जनवरी को शेर को और दुनिया को ये दिखा दिया है कि जी ये कराची की आवाम अब निकलेगी रोड पर। अब इनसे बर्दाश्त की तवक्कुआत कोई ना रखे। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी हेर फेर हुआ या ऐसी कुछ, मतलब जैसे 2018 के इलेक्शन हुआ, मतलब ये सिस्टम से अभी निकलना पड़ेगा अपने, मतलब इस सिस्टम को आपने बिल्कुल एक्यूरेट चलाना है, ऐसे चलाना है। अगर आप इस शहर को चलाना है, इस सूबे को चलाना है या इस मुल्क को चलाना है, बकाया ये तो कोई ऑप्शन रहा नहीं। अभी यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध खासकर कराची में लोगों को क्या दिखा दे, क्या बोल दे। और अभी तो उसके पास ही क्या ऑप्शन ही रहा है कि जी मुत्तहिदा के एमकेएम पाकिस्तान के जो लोग हैं वो तो डरा धमका करके वगैरह ये करके, आपको पता है ना कि 3-4 दिनों से जब से हमारे जलसा हुआ है उस दिनों से इस लोगों ने कोई दूसरा काम नहीं किया है ना। पुलिस अफसरान के साथ मिला करके एफआईआर कट रहे, एक दूसरे के ऊपर कट रहे। मेरे ख्याल में पेपर बिल्कुल ख़त्म हो गए पीपल्स पार्टी के पास और सिंध पुलिस के, कराची की पुलिस के पास, कि बस हमारे जो से कारकुनों पर, हमारे जिम्मेदारान पर। अच्छा, मुझे खुद भी बुलाया गया, मुझे खुद कल मुझे ज़िंदगी में भी फ़ोन नहीं आया। मुझे कल एक ऑफिसर्स के आला ऑफिसर्स के नुमाइंदे ने फ़ोन किया कि जी आप कल 11 बजे आ जाए, आपको साहब बुला रही आज के कह रहा था। तो कहने का मतलब ये कि क्या ये सियासी इंतकाम, इनके पास तो कुछ ऑप्शन रहा नहीं, कुछ अभी है नहीं। और इंशाअल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये आवाम ने, कराची की आवाम ने 3.25 करोड़ की आबादी ने फैसला सुना दिया। ये जो तीसरी ताकत बन चुकी है 2018 के अंदर, जिसने कराची में कामयाबी हासिल की थी, उसको तो आपने अक्सर नज़रअंदाज कर दिया, जो इस वक्त पहले से ज़्यादा हो सकता है कि ताकत से सामने आए। इससे भी कोई आपको ख़तरा महसूस नहीं होता, इसका भी आपने शुमार नहीं किया। आपने कहा हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ तो है, हम पीटीआई उसमें नहीं आती। जी जनाब, नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, जवाब मैं दे रहा हूँ। अब ये ज़रा बताइए कि आप क्या सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से तो लोगों की बस हो चुकी है, जो कुछ होता रहा है उनका तर्ज सियासत और उनकी कारकर्दगी सबके सामने है, तो यही उनके खिलाफ जवाब है। आपकी बारे में क्या राय है, फरमाइए। देखें, इनकी बात पे और आपके सवाल पे मुझे हंसी आ रही है। उसकी वजह है अच्छा कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम की एक पूरी तारीख है। मतलब ये है कि आप अगर देखें शुरुआत से चलें, जब ये इख्तिदार में आए थे 87-88 में, तो इनके जो वो था इत्तेहाद, वो कभी पीपल्स पार्टी से होता था, कभी नून लीग से होता था, कभी पीपल्स पार्टी से होता था, कभी नून लीग से होता था। और सूबे में तो मुस्तकिल तौर पे इनका जो इत्तेहाद था वो पीपल्स पार्टी के साथ ही रहा है। अब क्योंकि ये खुद जिस तरह पीपल्स, जैसे कराची की अगर हम मिसाल लेते हैं, तो कराची में पीपल्स पार्टी की जड़ें मजबूत करने वाले यही लोग हैं। उसकी वजह ये है कि सिंध असम्बली में आप देखें, अगर एक 2018 से उससे कुछ थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, तो सिंध असम्बली में दोनों बड़ी जमातें हुकूमत में होती थी। सिंध की हद तक की बात कर रहा हूँ, और कभी वफाक में भी होती थी। तो आप ये इल्ज़ाम कैसे दूसरे को दे सकते हैं कि इन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने सिंध के लिए कुछ नहीं किया? क्योंकि अगर पीटीआई का देखा जाए तो 2018 से जब वो वफाकी हुकूमत में थी, उस वक्त भी उसकी सिंध गवर्नमेंट में उसकी कोई नुमाइंदगी नहीं थी। कुछ नहीं किया। एक मिनट में मुझे बात करने देना। आपने अपनी बात पूरी कर ली, अब मुझे सुनने, थोड़ा सा सुन ले अपनी तारीख, ताकि आवाम ये फैसला आवाम करेगी, आप थोड़ी करेंगे कि आपने क्या किया, मैंने क्या किया। आवाम को सब ये इलेक्शन में फैसले होते हैं। तो अगर थोड़ा सा आप पीछे जाएं, 2018 से पीछे चल जाएं, तो पीपल्स पार्टी और एमकेएम सिंध में जो इत्तेहाद था ये लाजिम और मलजूम था। मतलब हुकूमत बनाने में यही, और बराए नाम अपोजिशन होती थी। तो आपके पास तो बहुत, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते थे। पीपल्स, अगर आप पीटीआई को कहते हैं, उसको ना तो सिंध गवर्नमेंट में कोई नुमाइंदगी थी, ना बल्दिया में कोई नुमाइंदगी थी, और वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रही थी, अपोजिशन का। और आप देखेंगे उस दौरान में सिंध असेंबली में, उससे पहले भी अपोजिशन हुआ करती थी सिंध असेंबली में। आप उस रिकॉर्ड निकालते हैं, ये सब रिकॉर्ड की बातें हैं कि उससे पहले कभी इतना करप्शन पे, ये मुख्तलिफ चीजों पे शोर शराबा नहीं हुआ। क्योंकि अपोजिशन का काम ही यही होता है कि असेंबली में वो इश्यूज हाईलाइट करे कि जो अवामी मसाइल हों
اور جو حل کرنے ہوں. اچھا شور شرابہ ہوا, اتنا مؤثر نہیں ہوا. دیکھیں مؤثر کی بات جہاں تک ہے, ایک مثال ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ 16 مہینے سے ایک حکومت تھی اور ہم اپوزیشن میں بھی نہیں تھے, اسمبلی میں بھی نہیں تھے, تو ہم نے شور شرابہ کر سکتے ہیں نا. کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ پیدا نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت بھی شور شرابہ کیا, اس وقت بھی گھڑی کے چکر میں آپ یہ مصروف دیکھیں کہ گھڑی کے جتنے چکر جلسے میں ہوئے مصروف تھے. آپ دیکھیں اپوزیشن, جب ہم اپوزیشن میں تھے, ہمارے جو جلسے تھے اس وقت ہمیں کوئی سرکاری سپورٹ نہیں تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی میرے خیال سے وہ واحد جماعت ہے. نہیں, میں ایک منٹ یہاں پہ آپ کو روکوں گا. کس دور میں سرکاری وہ نہیں حاصل تھی آپ کو؟ جب ہم نے آری حکومت گئی اور جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو لازمی سی بات ہے سرکاری وسائل تو ہمارے اختیار میں نہیں تھے نا. اچھا, اس سے پہلے سرکاری وسائل اختیار استعمال کر رہے تھے؟ جب حکومت میں کوئی بھی ہوتا ہے اس کے پاس ہوتے ہیں سرکاری وسائل, چاہے وہ ہم ہوں, چاہے وہ آپ ہوں, چاہے وہ پیپلز پارٹی. نہیں, میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس کے بعد نہیں, اس کے بعد آپ جلسے دیکھیں کہ ماشاءاللہ اس کے بعد بھی عوامی جو اجتماعات ہوئے وہ بھرپور ہوئے. اور آپ کو پتا ہے کہ میرے خیال سے پی ٹی آئی واحد جماعت ہے کہ نہ تو وہ پیسے دیتی ہے کسی کو آنے کے, نہ کوئی بریانی کی دیگیں وہاں پہ چڑھتی ہیں, سب اپنے خرچے پہ آتے ہیں. دھرنے کے ٹائم پہ یار, جی دھرنے کے ٹائم پہ بریانی کی دیگیں دھرنا بھی تو چڑھی لمبا تھا تھی. نا, دھرنا تو لمبا تھا. میں بھی جلسوں بہت کی, کچھ ہوا تھا. عوامی جلسوں کی بات کر رہا ہوں. اب کیا یاد دلا دیا آپ دیکھیں, آپ کہاں کی بات کہاں لے گئے. آپ یہ دیکھیں, نہیں آپ نے کہا پی ٹی آئی میں ہوتا نہیں ہے, خرچ نہیں دیکھیں وہ ایک الگ, وہ الگ تھا, وہ ایک الگ تھا. میں عوامی اجتماعات کی بات کر رہا ہوں. جیسے ابھی جو انتخابی ریلی جو عمل چل رہا ہے, میں خود اس کا حصہ رہا ہوں, اور آج تک ابھی تک میں نے کوئی 1 روپیہ بھی پارٹی سے لیا یا کوئی پارٹی سے مراد لیا. ایک نظریاتی طور پہ چل رہا ہوں ان کے ساتھ, اور ایک جو خان صاحب کو ایک منشور ہے. اب آپ دیکھیں ان کے دور میں جو چیزیں ہوئی ہیں, اور اس ایک مختصر دور کی بات کر رہے ہیں, آپ 40 سالہ دور کی بات نہیں کر رہے ہیں. آپ کی تاریخ تو 40 سال کی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی, نون لیگ, جماعت اسلامی, سیاسی مذہبی یا اپنا مولانا فضل الرحمان, ان کی سیاست کی ایک طویل تاریخ ہے. وقت تھوڑا رہ گیا, سیاست کی ایک طویل تاریخ ہے. ہماری سیاست کی ایک مختصر تاریخ ہے. تو یہ کیسے بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے, بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ان کے پاس ٹائم کم تھا. آپ نے ہر دور کے اندر, جیسے انہوں نے کہا ماضی میں حکومتوں کا حصہ نا, بڑی بڑی گاڑیاں, وہ گاڑی کا کیا وہ تھا میں بتاؤں, میئر صاحب جاتے جاتے اپنے پاس رکھ گئے. یہ تو ایک وہ تھا بیچارے, اور بہت سارے لوگ تھے, بڑی بڑی گاڑیاں انجوائے کی ہیں, بڑے پروٹوکول, ہوائی جہاز کے ٹکٹ, اور چھوڑیں کیا آپ کہیں, یہ تو سب کچھ ہوتا رہا. کیسے خاموش کرائیں ان کو؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں ان کو ایک بات بتا دوں بھائی کو, کہ یہ جو کہہ رہے کہ ہم جی کراچی میں ہمارا ایک نظریہ رہا ہے, میں نے پارٹی سے 1 روپیہ نہیں لینا ہے دینا ہے. تو اس سے میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کے گھر میں پانی آ رہا ہے, گیس آ رہا ہے یہاں پر کراچی میں؟ آپ کا روڈ سیوریج سسٹم ٹھیک ہے آپ کا؟ آپ کے بچے کو 40 سال آپ رہے, بھائی آپ اپوزیشن میں, بلدیہ میں یہ سب بلدیاتی کام ہوتے ہیں, بلدیہ میں آپ ہیں. نہیں میں نہیں ہوں بلدیہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جو میں نے کام کیا وہ دنیا نے تسلیم کر دیا. آپ کرو یا نہ کرو, دنیا نے تسلیم کر دیا. وہ مشرف صاحب کی آشیرواد کی وجہ سے, مشرف صاحب نے تو یہاں پر آگے اور آپ دیکھ لیں جو تاریخ ہے, مشرف صاحب میرے پاس ختم ہو گیا بالکل, اور وہ اس کے پیچھے بھی ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, ابھی وقت میرے پاس ختم ہو گیا. انہوں نے پروگرام جو ہے وہ ختم کرنے کا جو ہے وہ اشارہ دے دیا ہے, اور بات تو ایسی ہے کہ اس کے اوپر مزید بات کی جا سکتی ہے. موضوع ایسا ہے, تاہم یہ کہ اب اجازت کا وقت ہے, تو میں بڑا شکر گزار ہوں حاجی گلوردک صاحب کا, جناب جاوید صدیقی صاحب کا معزز مہمان یہاں پہ موجود رہے, ملک کی سیاسی صورتحال پہ گفتگو کرتے رہے. انشاءاللہ کل بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. پروگرام دیکھتے رہیے گا, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.